بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ حضرت سیدنا ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے تو ایک دن میں ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ وہ کچھ لوگوں میں تشریف فرما تھے، میں انہیں نہ پہچان سکا، لیکن انہوں نے مجھے پہچان لیا اور فرمایا، اے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، میرے قریب آؤ۔ میں ان کے قریب گیا اور عرض کی، کیا آپ ہی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ میں بہت حیران ہوا اور عرض کی، جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہمارے امیر تھے، اس وقت آپ کا حسن و جمال عروج پر تھا، چہرہ انتہائی تاباں اور روشن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہترین لباس اور عمدہ سواریاں تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کثیر خدام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ بہت ہی عمدہ تھی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کس چیز نے اس حال میں پہنچا دیا؟ حالانکہ اب تو آپ رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہیں۔ اب تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ آسائشیں ہونی چاہیے تھی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا، اے ابو حازم، اس وقت میرا کیا حال ہوگا جب میں اندھیری قبر میں پہنچ جاؤں گا اور میری آنکھیں بہہ کر میرے رخساروں پر آ جائیں گی، میرا پیٹ پھٹ جائے گا، زبان خشک ہو جائے گی اور کیڑے میرے جسم پر رینگ رہے ہوں گے، چاہے میں کتنا ہی انکار کروں۔ پھر روتے ہوئے فرمانے لگے، اے ابو حازم، مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے مجھے مدینہ منورہ میں سنائی تھی۔ تو میں نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے صرف کمزور اور نحیف لوگ ہی گزر سکیں گے۔ یہ حدیث پاک سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر فرمایا، اے ابو حازم، کہ میرے لیے یہ بہتر نہیں کہ میں اپنے جسم کو کمزور نحیف بنا لوں تاکہ اس ہولناک وادی سے گزر سکوں، لیکن مجھے اس خلافت کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے، بس معلوم نہیں کہ مجھے نجات ملے گی یا نہیں۔ پھر آپ پر گشی طاری ہو گئی، لوگوں نے آپ کے متعلق باتیں بنانا شروع کر دی۔ میں نے لوگوں سے کہا، تم امیر المومنین کے متعلق باتیں نہ بناؤ، تمہیں کیا معلوم یہ کس مصیبت سے دوچار ہے۔ پھر انہوں نے اچانک رونا شروع کر دیا اور اتنا زور سے روئے کہ ہم سب نے ان کی آواز سنی، پھر یکدم ہنسنے لگے۔ میں نے کہا، حضور، ہم نے آپ کو بڑی تعجب خیز حالت میں دیکھا، پہلے تو آپ خوب روئے پھر ہنسنا شروع کر دیا، اس میں کیا راز ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا؟ میں نے کہا، جی ہاں، ہم سب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعجب خیز حالت دیکھی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے ابو حازم، بات دراصل یہ ہے کہ جب مجھ پر گشی طاری ہوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور مخلوق حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہے۔ تمام امتوں کی 120 صفیں ہیں، جن میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہیں۔ تمام لوگ منتظر ہیں کہ کب حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ اچانک ندا دی گئی، عبداللہ بن عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا۔ ان سے مختصر حساب لیا گیا اور انہیں دائیں جانب جنت کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی گئی، وہ بھی بارگاہ رب العزت میں حاضر کیے گئے اور مختصر حساب کے بعد انہیں بھی جنت کا مژدہ سنا دیا گیا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مختصر حساب کے بعد جنت میں جانے کا حکم سنایا گیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ندا دی گئی، چنانچہ وہ بھی بارگاہ احکم الحاکمین میں حاضر ہو گئے اور انہیں بھی مختصر حساب کے بعد جنت کا پروانہ مل گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اب میری باری آنے والی ہے تو میں منہ کے بل گر پڑا اور مجھے معلوم نہیں کہ خلفاء کے بعد والوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ پھر ندا دی گئی کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ہے؟ میری حالت خراب ہونے لگی اور میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ مجھے بارگاہ خداوندی میں
حاضر کیا گیا اور مجھ سے حساب و کتاب شروع ہوا اور ہر اس فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا جو میں نے کیا، حتیٰ کہ گٹھلی، اس کے دھاگے اور گٹھلی کے چھلکے تک کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ پھر مجھے بخش دیا گیا اور جنت میں جانے کا حکم صادر ہوا۔ راستے میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو گلے سڑے جسم کے ساتھ راکھ پر پڑا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا آپ اس سے بات کیجئے، یہ آپ کو جواب دے گا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے ٹھوکر ماری تو اس نے آنکھیں کھول دی اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہو؟ میں نے کہا میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ پھر اس نے پوچھا اللہ رب العزت نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا مجھے میرے رحیم و کریم پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا اور میرے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمایا جو خلفاء کے ساتھ فرمایا، اور مجھے بھی جنت میں جانے کا حکم ہوا ہے۔ ان کے علاوہ باقی لوگوں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ وہ شخص کہنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ رحمت اللہ علیہ کامیاب ہو گئے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام حجاج بن یوسف ہے۔ مجھے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میں نے اپنے پروردگار کو بہت غضب و قہر کے عالم میں پایا، اور مجھے ہر اس قتل کے بدلے سخت عذاب دیا گیا جو میں نے دنیا میں کیا تھا۔ جن طریقوں سے میں نے دنیا میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا، انہی طریقوں سے مجھے بھی سخت عذاب دیا گیا۔ اب میں یہاں پڑا ہوا ہوں اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں، جس طرح کے سب موحدین منتظر ہیں۔ اب یا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اس خواب کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی کسی مسلمان کو قطعی جہنمی نہیں کہوں گا، یعنی بندہ چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ جسے چاہے بخش دے۔ دوستو، یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کی شان، وہ جسے چاہے بغیر حساب کتاب کے بھی بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنے پیاروں کے طفیل بخش دے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔